ہمارے سلیم بھائی پینٹ والے انہوں نے اس محفل پاک کو ہماری والدہ سیدہ رئیسہ خاتون مرحومہ علیہ رحمۃ الرضوان کے لیے یہ محفل منعقد فرمائی ان کے ایصال ثواب کو، ساتھ ہی ساتھ میں اس کے مسجد کچھ تو ایک مقصد بھی رکھا جمع کرنے کا، کیونکہ رمضان المبارک سے قبل حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کے روضہ مبارک کی سنگ بنیاد رکھی گئی، جیسا کہ آپ کو اس کی خبر ہے۔ ہم نے بھی میسیجز کیے تھے اور ہمارے سلیم بھائی نے بھی اور دیگر افراد نے بھی ایک دوسرے کو اس میسیج کو پاس کیا تھا۔ 27 دسمبر 2022 میں حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کے روضے کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور اس کا کام الحمدللہ دھیرے دھیرے تدریجاً چل رہا ہے۔ اب جو الحمدللہ رب العالمین چھت تک پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو 9 مئی کو اس کی چھت بھی لگ جائے گی، 9 مئی، اور 18 شوال پڑ رہی ہے۔ ذرا یہ بھی ایسی گنتی ہے اللہ والوں کی، ان کی ترکیب کس طریقے سے خود بخود بیٹھ جاتی ہے، خود بخود یہ کیسے بیٹھ جاتی ہے، اس کا علم اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کا وصال 9 اپریل کو ہوا، انگریزی حساب سے شمسی تاریخ کے مطابق، اور قمری تاریخ کے مطابق یعنی عربی تاریخ کے مطابق 18 صفر المظفر کو ہوا۔ حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ 9 تاریخ اور 18 یعنی 1 اور 9 8 ہو گیا، اور حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کا جو 40واں ہوا تھا وہ 27 مئی کو ہوا تھا۔ 27 2 اور 7 9 یہ بھی 9 ہو گیا، اور آج بھی جو ہے 9ویں شب ہے، یہ شوال کی 9 شب ہے یہ آج بھی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کے روضے کی جو چھت لگے گی وہ 18 شوال اور 9 مئی ہوگا، تو یہ بھی 9 ہو گیا، اور سنگ بنیاد بھی جو ہے وہ 27 دسمبر کو رکھا گیا، تو یہ بھی 9 رہا، یعنی حساب برابر چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو خیر، اگر اب اس میں آپ گنتی کو دیکھیں گے یا تو الگ باتیں ہیں، اس کی باتیں الگ، یہ بھائی صاحب ہمارے بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں، نیمرولوجی کے بارے میں، علم العادات کے بارے میں۔ خیر جو بھی ہے، تو اس محفل پاک کو منعقد کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو ترغیب دلائی جائے، بتایا جائے کہ اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کے روضے کا کام الحمدللہ چل رہا، اور چھت بھی پڑنے والی ہے۔ اب اس میں ایک خطیر رقم لگتی ہے، ایک زیادہ رقم لگی، ابھی تک تو ہم لے چل رہے تھے اور کوئی عام چندہ نہیں ہو رہا، کوئی اعلانیہ چندہ یا کسی سے کہہ کر نہیں لیا گیا، کبھی بھی نہیں لیا گیا۔ ابھی تک جتنا بھی بنا ہے ہمارے پاس آس پاس میں یا جو بھی لوگ رہے وہ تعاون کرتے رہے، اور دھیرے دھیرے کام چلتا رہا۔ جو لوگ جاتے رہتے ہیں مستقل وہ جانتے ہوں گے کہ 2010 سے کتنا زیادہ بدل چکا ہے وہاں پر۔ بہرکیف
اب اتنا ہی ہمیں عرض کرنا ہے کہ آپ لوگوں تک یہ بات گوش گزار کر دی جائے، کانوں تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ اب ضرورت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ بہت زیادہ دیجیے یا بہت زیادہ کیجیے، لیکن اگر ایک دوسرے سے ہم جوڑ لے گئے، سب کو صرف اپنے پیر بھائیوں کو جوڑ لے گئے اور قطرہ قطرہ بھی کرتے گئے تو دریا بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہی کہ ہمیں اپنے پیر بھائیوں کو جوڑیں، جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ لوگ دوسروں کو جوڑ لیں، اکٹھا کریں اپنی طور پر سے، اپنے اپنے طور پر جو بھی جمع کر سکتے ہیں، جو بھی کچھ کر سکتے ہیں، علاقے وائز جمع کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو اس کو ایک طریقے سے لے چلیں اور آسانی کے ساتھ جو ہے بننے میں ہو جائے گی، کہ ایک لمبی چوڑی رقم خرچ ہوگی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم مسجد مدرسے کے سوا اور کچھ کرتے نہیں ہیں، یہ اور حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کے آپ پر فیضان ہے، آپ سبھی لوگوں پر، اور آپ نے اپنی زندگیوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی خاطر یا اپنی اولاد کی خاطر کبھی کچھ نہیں بنایا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پر، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان سے فائدہ اٹھایا، آئے حضور اشرف العلماء کے نام سے اور جائیدادیں خوب بنا لی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بھائی بابو سب پانی ہے، سب کچھ فنا ہو جانی ہے، کچھ بھی نہیں رہنا ہے، وہ بھی کہتے ہیں، ان کے بھی کروڑوں کے مکان بن چکے ہیں، لیکن اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، صرف اللہ اور اس کے رسول، قال اللہ و قال الرسول کے سوا کچھ بھی نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ ایسے اللہ والے کا روزہ بننا ہمارے لیے سمجھیے واجب ہے، جو ان سے وابستہ ہے ان کے لیے تو ضروری ہے، جو ان سے جڑا ہوا ہے ان کے لیے تو بے حد ضروری ہے۔ عزیزان محترم، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے دریافت کیا، پوچھا، ایک لمبا وقت گزر گیا، ایک ٹین کے شیڈ میں حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کو ہم نے رکھا۔ مجھ سے کچھ ناراض بھی لوگ ہوئے، لیکن خیر ان کی ناراضگی کا سبب جو بھی ہو، میں کبھی ان سے ناراض نہیں رہا، لیکن یہ رہا کہ میں نے دھیرے ایک وقت یہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے بارہا کوشش کیا حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کے روضے کی تعمیر کے لیے، اور رقمیں بھی جمع کی، اچھی خاصی رقم جمع کیا میں نے، لیکن کچھ کام ایسے نکلتے تھے کہ میں اس کام میں لگ جاتا تھا اور پیسہ خرچ ہو جاتا، سب ختم ہو جاتا۔ تقریباً میں نے لاک ڈاؤن سے پہلے 40 لاکھ روپیہ جمع کر لیا، اور یہ سوچا کہ اب اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کے روزے کی تعمیر شروع کر دوں گا۔ لاک ڈاؤن سے پہلے لاک ڈاؤن ہو گیا، لاک ڈاؤن میں وہاں کچوچے شریف میں رہا میں، تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں سے پانی آ رہا ہے، ادھر یہ خراب ہے، یہ ہے وہ، تو ایک شروعات جو میں نے کی تو 45 لاکھ روپیہ مسجد میں ہی لگ گیا، جمع کیا تو اس سے زیادہ 5 لاکھ لگ گیا، تو اب وہ ختم ہو گیا۔ پریشان پھر میں ہونے لگا کہ جس چیز کے لیے میں نے جمع کیا تھا وہ بھی نہیں کر سکا میں۔ خیر اپنی باتیں ہیں، اپنی جگہ ہیں۔ اس سال عرس مبارک میں نے حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کے روضے پہ بیٹھ کر کے بہت دیر تک اجازت طلب کی، اجازت مانگی کہ اشرف العلماء سے، میں نے کہا والد گرامی حضور اشرف العلماء، مجھے نہیں معلوم کہ کس بات پر ہم سے آپ ناراض ہیں، مجھے خبر نہیں، میری کوئی بھی غلطی، سہو، بھول، لغزش، باتیں کچھ بھی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائیے، اور اپنے روضے کی بنانے کی اجازت مجھے دیجیے، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ بہت دیر تک بیٹھا رہا، تقریباً رات کے 3 بجے تک میں بیٹھا حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کے مزار پاک کے پاس، مواجہ کے پاس ایسے بیٹھ کر کے پکڑ کر کے بیٹھا رہا کافی دیر تک۔ اس کے بعد جب پبلک نکل گئی تھی میں بیٹھا رہا بہت دیر تک اور روتا رہا کہ آخر کیا بات ہے، ہم اس کو کیسے نہیں بنا پا رہے ہیں۔ مجھ سے بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں
پوچھ رہے حضرت کا روزہ کب بنائیں گے. لیکن آخر یہ ہوا کہ وہاں سے میں اٹھ کر کے گھر آیا اور میں نے اس سے پہلے ہمارے بڑے بھائی سے، ساجد بھائی سے اور دیگر لوگوں سے، اپنے جو لوگ تھے ان سے دریافت کیا، پوچھا پاچھا بھی تھا. ارادہ کیا کہ نومبر میں اس کی سنگ بنیاد رکھوں گا. میں سپتمبر میں عرس پاک تھا مخدوم صاحب کا، اور اکتوبر چھوڑ کر کے نومبر میں، کیونکہ اکتوبر میں حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کا عرس پاک تھا. وہ لگاتار عرس ہوتا ہے اس وجہ سے. تو یہ عرس کے بعد جو ہے نومبر میں یہ کہا گیا کہ بھئی تھوڑا گرمی بھی کم ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی کا موسم بھی شروع ہو جاتا ہے، گنا بھی ٹھنڈی رہے گی، آسانی رہے گی، تو اس میں سنگ بنیاد رکھ دیا جائے. نومبر کا ارادہ کیا. یہاں جب آیا تو بیٹھا رہا، ارادہ وہی رہا لوگوں سے، یہ نومبر کہتا رہا. لیکن ایک دن بیٹھے جو ہے میں نے سوچا لاؤ فال نکالیں، کون سی تاریخ نکلتی ہے، کون سی تاریخ نکلتی ہے، فال نکالا جائے. الحمدللہ میں نے فال جب نکالا تو وہ 27 دسمبر نکلا. 27 دسمبر نکلی. میں نے فوراً ہی اپنے بھائی صاحب سے کہا کہ بھائی صاحب یہ تاریخ نکل کے آئی ہے، میں نے فال نکالا ہے. اور ہمارے بڑی بہن کی بچی کی شادی جو ہے وہ 25 دسمبر کو تھی. یہ بھی آیا کہ بھائی کیسے ہوگا، شادی ہے، دوسرے دن رخصتی ہے، کیسے یہ سب ہوگا. میں نے کہا سب ارینج ہو جائے گا، آپ اس کا ٹینشن مت لیجئے. بھائی صاحب سے میں نے کہا، بھائی صاحب نے بھی کہا میاں بسم اللہ، ارادہ پختہ کر لیں. ہم لوگوں نے بھی ارادہ پختہ، بھائیوں میں نے بھی مشورہ کیا، سب بھائی راضی ہو گئے، بولے ہاں چلو رکھو. الحمدللہ ہمارے 5 بھائی وہاں پر موجود تھے، بہنوئی بھی موجود تھے وہاں پر، سارے کے سارے ہمارے بہنیں موجود تھیں، ہمارے سارے بچے موجود تھے. اور کچھ لوگ یہاں سے خاص طور پہ گئے تھے یہاں اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کی روضہ مبارک کی وہ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے. تو اس سنگ بنیاد کے لیے حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی کہ یہ تاریخ جو ہے 27 دسمبر کو روضے کی سنگ بنیاد رکھی جائے. مجھے اجازت عطا فرمائی اور الحمدللہ اس تاریخ کو ہم نے رکھا سنگ بنیاد. اور وہ وقت سے کام شروع ہے بلکہ اس میں آسانی ہوتی چلی گئی. ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب بھی، احمد بھائی بھی یہاں موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنا ٹپیکل کام ہے، بہت زیادہ دشوار کن کام ہے، لیکن اتنی آسانیوں سے ہو رہا ہے کہ اس کا میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں آپ کو. اتنی آسانی سے ہو رہا ہے سارا کام. جس چیز کا ارادہ کر رہے ہیں الحمدللہ وہ چیز سامنے نظر آ جاتی ہے، سامنے آ رہی کام، خود بخود سارا کام ہو رہا ہے. تو مجھے بھی یقین ہے کہ یہ اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کی اجازت ہے کہ میرے روزے کو تعمیر فرماؤ. اس کی وجہ بھی ایک ہو سکتی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت کو پہلے اپنے مہمانوں کی فکر رہا کرتی تھی، مسجد کی فکر رہا کرتی تھی. تو پہلے میں نے جو ہے حضرت کے مہمانوں کے لیے مکان بنوا دیے، وہاں پر لوگ آ کر کے ٹھہرے رکے. اور پھر اس کے بعد حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کی مسجد جو تھی وہ خستہ حالت ہو گئی تھی، اس کی بھی نیو تعمیر کرا دیا پوری. الحمدللہ پوری نیو تعمیر کرا دی. اب جب مکان اور مسجد بن گئی اشرف العلماء کی، تب اشرف العلماء نے مجھے اجازت دی کہ میرے اب روزے کے بھی بنا ڈالو. تو یہ حضرت کی بات ہے میاں، یہ روحانیت کی بات ہے. اب یہاں جتنے لوگ آئے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان پر بھی حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کی روحانیت موجود ہے. یقین ہے مجھے جتنے لوگ بھی آئے ہیں، اور یہ اسی کو حق حاصل ہوگا، اسی کو فیضان ملے گا، اسی کو حضرت بلائیں گے اور اسی کا پیسہ حضرت کے روزے میں لگے گا جس کی اجازت اشرف العلماء دیں گے، جس کی اجازت اشرف العلماء دیں گے. بہت سارے لوگ ہیں پیسے والے لوگ، لیکن نہیں، اشرف العلماء نے کبھی پیسے والے کو پوچھا ہی نہیں، کبھی نہیں پوچھا. اور نہ حضرت کا یہ ارادہ رہا کبھی بھی کہ یہ پکڑ لاؤ سیٹھ صاحب کو، یہ پکڑ لاؤ سیٹھ صاحب کو. حضرت کے آس پاس رہنے والے لوگ خود ہی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، حضرت نے کبھی نہیں اس طرف توجہ دیا.
ہاں حضرت کی صرف اور صرف توجہ رہا کرتی تھی دارالعلوم محمدیہ کی. دارالعلوم محمدیہ میاں دارالعلوم محمدیہ میاں دارالعلوم ایک جملہ رہا کرتا تھا. عزیزاد محترم، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بھتیجے معیز میاں صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، انہوں نے ایک ذمہ داری ان کے کاندھے پہ ڈالی گئی اور اس ذمہ داری کو انہوں نے بخوبی نبھایا الحمدللہ. ایک ذمہ داری یہ تھی کہ ہم نے پہلے شروعات کیا کہ اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کے در سے کچھ لنگر شروع ہو جائے، کھانا پینا شروع، کہ بزرگوں کی بارگاہ سے جو ہے وہ لنگر چلتا رہتا ہے. شروع کیا وہاں پر، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، خانقاہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. شروع کیا گیا. پہلے ہم نے سوچا کہ بھائی اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کی 18 تاریخ جو ہے، کم سے کم 18 تاریخ مہینے کی 1 تاریخ کو لنگر کیا جائے. وہ لنگر شروع ہو گیا. لنگر جب شروع ہوا 18 تاریخ کو چلتا رہا. ہمارے سلیم بھائی آئے، حضرت خواجہ صاحب ہند الولی کی بھی چالو کر دی جائے، غریب نواز کی بھی چھٹی شروع ہو گئی وہاں پر، اور ہم نے کھیر بنانا شروع کیا. لنگر میں کھیر، غریب نواز کی کھیر 6 تاریخ کو وہ شروع کیا شروعات میں. پھر اس کے بعد ایک صاحب اور جڑ کے بولے غوث پاک کی جو ہے 11ویں بھی منائی جائے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، 11ویں بھی مناتے ہیں، 11ویں بھی منایا جائے. تو 11ویں بنانا شروع کر دیا الحمدللہ. تو یہ 3 چلتے رہے. پھر ایک صاحب نے بھائی، اب میں نے سوچا کہ بھائی سب کا غریب نواز کی بھی ہو رہی ہے، غوث پاک کی بھی ہو رہی ہے، سمجھے، تو میرے مخدوم صاحب کی 28 بھی منائی جائے. تو 28 منانے لگے ہم لوگ. 18 28 چھٹی 11ویں ہونے لگی. تو 11ویں جب ہونے لگی تو ہمارے ایک دستگیر بھائی، ببلو بھائی جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت امام حسین کی 10ویں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا امام حسین کی 10ویں ہونی چاہیے. تو امام حسین کی 10ویں شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد میں نے کہا بھائی 10 11 ہو رہا ہے تو پھر میرے آقا 12 کی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو پھر 12 شروع ہو گئے الحمدللہ. پھر یہ 6 جو تھے لنگر کئی مہینے چلتے رہے الحمدللہ. وہ چلتا رہا. پھر ہمارے معیز میاں صاحب کو دلچسپی ہوئی اس میں، اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی، اور انہوں نے اور ہمارے سلیم بھائی نے لوگوں کو میسیجز بھیجا اور لوگ جڑ گئے الحمدللہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 1.5 سال سے مستقل ہر روز حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کے در سے لنگر بٹ رہا ہے مستقل ہر روز ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ ذمہ داری ہمارے معیز میاں نے اٹھائی اور اس کو بخوبی نبھایا الحمدللہ. تو اس میں بھی آپ لوگوں کا میں تعاون چاہوں گا اور کوشش بھی چاہوں گا کہ لوگوں کو اس میں جوڑیں. ابھی تو ہم صرف 1 ڈیگ یا 2 ڈیگ یا 3 ڈیگ تک کر لے کے جاتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح سے کرتے ہیں. لیکن چاہتا ہوں یہی ہوں کہ 300 جو ہے 60-65 دن جو ہے یہ چلتا رہے، اور دونوں ٹائم چلتا رہے لنگر. اس طریقے سے اسکول میں نے بہت پہلے مخدوم صاحب کے عرس میں ہم لوگ لنگر چلاتے تھے، بہت زیادہ عرس. تو سوچتا تھا، میں کہتا تھا کہ کچھ پیسہ جمع ہو جائے تو میں زمین خرید لوں. اس زمین کے اندر جو ہے میں نے کہا، سب سے کہا تھا، سلیم بھائی اس کے گواہ ہیں، ہاں، کھیت زمین خریدوں، اس کے اندر چاول بویا ہو، اس کے اندر جو ہے دال بوئی جائے، اور چاول اور دال دونوں کا جو ہے لنگر چلے سال بھر. بڑی زمین خرید کر کے لنگر چلے، چاول دال کا لنگر چلے. اور ایسی مقبول ہوئی وہ بات، ایسی مقبول ہوئی کہ لنگر کے دن میں چاہتا تھا کہ سال کے چلتا ہی رہے. ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ سال کے دن کے 24 گھنٹہ لنگر چلتا ہے، کچھ ایسا انتظام ہو جائے. میرے آقا کے در سے کیا ملے تو بھیک ملے تو سب کو ملے. خیر الحمدللہ ہم نے وہی آزمایا. پہلے دال اور چاول چلتی رہی، کافی عرصے تک چلتا رہا الحمدللہ. پھر یہ ہوا کہ بھائی لاک ڈاؤن آ گیا. جب لاک ڈاؤن آیا تو اب کھلانا ہمارے لیے دشوار ہو گیا. لیکن اس لاک ڈاؤن میں بھی کبھی اشرف العلماء کے در سے دروازے سے لنگر بٹنا بند نہیں ہوا الحمدللہ. لاک ڈاؤن میں بھی جو جہاں لاٹھیاں پڑ رہی تھی تو بھی لنگر بٹ رہا تھا.
تو لنگر وہ دوسری طریقے سے کچے چاول دال یہ وغیرہ سے بانٹے جا رہے تھے. اس طرح کا لنگر بانٹا جا رہا تھا, گھر گھر پہنچایا جا رہا تھا, یا ایسے پوڑی بنا بنا کر کے دیا جا رہا تھا. وہ دوسرے انداز میں تھا اور کافی بٹا اور ہر روز بٹ رہا تھا الحمدللہ. تو اس زمانے میں بھی وہاں موجود تھا. تو بٹتا رہا میں اللہ کے شکر سے, اس کے احسان سے, اس کے کرم سے. پھر بعد میں ہم نے یہ کیا کہ بھائی ہمارے معز میاں سے بھائی صاحب سے بھی مشورہ ہوا کہ بھائی یہ دال چاول بیٹھا کے کھلانا بہت دشوار ہے, تو سبزی پلاؤ بنا کر کے کھلایا جائے, سبزی پلاؤ, تاکہ وہ مسلمان غیر مسلمان ہر کوئی کھائے. تو الحمدللہ جو ہے جب سے وہ سبزی پلاؤ شروع ہوا, سبزی والا ویج پلاؤ جو شروع ہوا تو آج تک چل رہا ہے ماشاءاللہ. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ اس لنگر میں شریک ہیں, جیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں حمزہ میاں پیچھے, وہ اس کے شریک ہیں, اس کے شراکت دار میں سے ہیں اور لوگوں کو شریک کرواتے بھی ہیں الحمدللہ. یہ ہمارے احمد بھائی ہیں, یہ بھی ہیں شریک ہیں اس میں, ہمارے سلیم بھائی وہ بھی شریک ہیں, اور ہم بھی اس میں شریک, ہمارا پورا گھر شریک ہے اس لنگر میں, ہمارا پورا گھر شریک ہے. ایک ایک بچہ, سب بچے کے نام سے لنگر ہوتا ہے الحمدللہ. ایک ایک بچہ ہمارے گھر کا, سب بچوں کے, ہم لوگ بڑے تو ہیں, بچے بھی اس میں لنگر میں شریک ہیں الحمدللہ. تو میں چاہوں گا کہ اس میں بھی تعاون فرمائے, لیکن سب سے اہم جو ضرورت ہے اس وقت جو ہے وہ ضرورت حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ اللہ کی حوضہ مبارک کی تعمیر کا ہے. جہاں تک میری ہمت تھی میں لے کے چلا, اب جو ہے آگے آپ لوگوں کی ہمت پر منحصر ہے. آپ لوگ کہاں تک جوڑ سکتے ہیں, کہاں تک پہنچا سکتے ہیں, یہ آپ کا میرا کام تو شروع کر دینا, پہنچانا, تکمیل تک پہنچانا اس رب تبارک و تعالیٰ کا ہے. تو مجھے یقین ہے میرے رب اور اس کے رسول پر تکمیل تک وہی پہنچائے گا. جس دن میں نے کلہاڑی ماری تھی, کھودا تھا, پھڑوا مارا تھا, جس دن سنگ بنیاد کے لیے, اسی دن میں نے دعا مانگی تھی. میں نے پروردگار اے اللہ تبارک و تعالیٰ, میں نے اس کی شروعات کر دی ہے, تکمیل تک تو پہنچا دینا. مجھے تیری ذات پر, تیرے رسول کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہے, ان بزرگان دین کا. اور پھر اس کے بعد میں مخدوم صاحب کی بارگاہ میں گیا کہ آپ کے چاہنے والے جو ساری دنیا میں گھوما اور آپ کا نام جگہ جگہ تک پہنچایا ہے, اس چاہنے والے کی کہ روزے کی تعمیر ہوئی ہے, اس کا اجازت تعمیر کا شروعات میں نے کر دی ہے, تکمیل تک آپ پہنچانے کے لیے آسانی عطا فرمائے. اسی دن جا کر کے میں نے مخدوم صاحب کے یہاں بھی دعا مانگی, اور الحمدللہ اتنی تیزی سے کام ہوا ہے کہ لوگ وہاں کے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کون کانٹریکٹر ہے, کون انجینئر ہے, کون کیا ہے. کوئی وہاں پر انجینئر نہیں. ایک انجینئر ہمارے فرید میاں کے ساڑو بھائی ہیں, وہ کبھی کبھی وہاں پر وزٹ کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ یہ توقیر بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے روزانہ تقریباً روزانہ ٹیلی فون پہ باتیں, وہاں پہ جو زبیر نام کا لڑکا ہے جو مینیجر ہے, اس سے دونوں پہ کوارڈینیٹ ہوتا رہتا ہے. وہاں بیٹھے ہوئے جو لڑکے ہیں جو کام کر رہے ہیں, مستری ہیں, ان لوگوں سے بات برابر ہوتی رہتی ہے, اور یہ سمجھاتا رہتا ہے, بتاتا رہتا ہے. کچھ دشواری زیادہ آتی ہے تو احمد بھائی سے بات ہوتی ہے, نہیں ہوتا ہے تو پہلے مجھ سے بات ہوتی ہے, پھر توقیر سے بات ہوتی ہے, پھر احمد بھائی سے بات. اس طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے سے کانفرنسنگ کر کے کام شروع کر دیا گیا اور چل رہا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس وقت جو ہے وہ شٹرنگ ہو چکی ہے اور پورا کا پورا جو ہے سریا وغیرہ ڈال دیا گیا ہے. بس مجھے پہنچنا ہے اور بسم اللہ کرنا ہے چھت کے لیے. اور 8 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز ہم اور یہ توقیر جو ہے ہمارے انجینئر صاحب دونوں ساتھ میں جا رہے ہیں. اب دعا مانگی حضرت آپ پڑھو. ہاں حافظ صاحب, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھیے قاری صاحب. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کی پہلے سے قبول و منظور فرما. ثواب
الثواب وخلف القصاص صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر ہوئی ان کے صدقے و توفیر میں تمام اولیاء کرام ملائکہ مقربین مرسلین کے روایت طیبات حضور کی تمام ازواج مطہرات خصوصی حاضر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت طیبات حضور کی تمام اصحابہ کرام بالخصوص خلفاء راشدین سیدنا امیر المؤمنین ابوبکر صدیق سیدنا امیر المؤمنین الخطاب سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم ان کی روایت طیبات حضور کی تمام اہل بیت اطہار کی روایت طیبات کے بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت طیبات کیا حضور کی تمام امات و خالات و بنات و والدین کی روایت طیبات تمام غزوات کے شہداء عذاب کی روایت طیبات کیا شہداء بدر شہداء ہوا شہداء حنین شہداء خندق شہداء کربلا اسیران کربلا کی روایت طیبات کیا بالخصوص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ابو الفضل العباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت طیبات کیا تابعین کرام تبع تابعین کرام ائمہ مجتہدین ائمہ اہل بیت اطہار کی روایت پاک اس کا ثواب خصوصی طور پر نقل قائم صالحات اولیاء امت شہداء امت علماء امت کی روایت طیبات تمام اولیاء کاملین و عارفین کی روایت طیبات کیا بالخصوص خواجہ 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 اللہ بصریہ معروف قرفی سرتی جنید بغدادی و یزید بستانی ابراہیم ادب حضرت ابو بکر شبلی تمیم ابو الفرا الحسن ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت طیبات کیا بالخصوص میرے میرا پیر پیرا غوث العظم دستگیر ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک کو اس کا ثواب پیش کیا حضرت سید عبد الرزاق ابن عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہما کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کیا شاہ الدین سہروردی بہاؤالدین نقشبندی سید احمد کبیر رفاعی داتا گنج بخش لاہوری زکریا ملتانی خواجہ اسرار ہارونی بالخصوص عطائے رسول ہند الولی غنی نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت طیبات میں خواجہ فخر الدین چشتی خواجہ قطب الدین بختیار کاکو صدیق ناپوری بابا فضل الدین شکرگنج حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت حفیظ سراج احمد خضر علیہ الپنی نور خطب عالم پنڈبی حافظ زاہد بندگی بالخصوص غوث العالم طارق السلطنت سلطان مخدوم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی و صاحبانی محبوبی یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کیا حضرت مخدوم الآفاق جدی سید عبد الرزاق نور العین کی روح پاک کو اس کا ثواب دیا سید شاہ حسن سید شاہ حسین سید شاہ احمد سید شاہ فرید سید شاہ شمس الدین سید قلندر بخش سید سعادت علی سید منصور علی شاہ شمس حسین بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد سلسلہ اشرفیت خطب ربانی ہم شبیہ غوث خمدانی سیدنا سید علی حسین اشرفی جیلانی قدس القرآنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو اس کا ثواب دیا سلطان الواحدین مولانا سید احمد اشرف تاج الاسریہ اشرف الاتقیاء مولانا سید مصطفیٰ شاہ حضور اشرف الاولیاء مولانا سید مجتبیٰ اشرف بالخصوص حضور اشرف العلماء مولانا سید حامد اشرف اشرفی الجیلانی علیہ رحمت الرضوان کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کیا آپ تمامی کے اعلیٰ اولاد و امجاد مریدین معتقدین محبین متبصرین و خلفاء مشائخ اعظام کے روایت پاک کو اس کا ثواب پیش کیا خان والے اشرفیہ کے تمام صغار و کبار و ذکور و اناس کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کیا بالخصوص میری والدہ سیدہ رئیسہ خاتون بڑی والدہ سیدہ حمیرہ خاتون بڑی مرحومہ سیدہ صفیہ خاتون دادی مرحومہ سیدہ ساجدہ خاتون بردادی مرحومہ سیدہ رفعت النساء نانی مرحومہ آسیہ خاتون نانا مرحوم سیدہ حافظ علی عمہ محترم سید احمد حسین کوثر اشرف بھائی جان مرحوم سید حسن اشرف خالہ جان مرحومہ سیدہ انوری خاتون بھابی مرحومہ سیدہ زبیدہ خاتون مامو جان مرحوم سید شاکر علی سید قاسم سید مریہ شرف علی رحمت الرضوان کی روح پاک کو اس کا ثواب خصوصی طور پر پیش کیا ہمارے خانواد اشرفیہ کے تمام چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جوان جتنے بھی رحلت فرما چکے ہیں ان سب کی روح پاک کو اس کا ثواب خصوصی طور پر پیش کیا روح زمین کی تمام اولیاء کاملین و عارفین کے روح پاک کو اس کا ثواب پیش کیا سید سالار مسعود غازی نصیر الدین شراف الدین ثابت کریم مثالی شاہ عبد الحق محمد الدین منور شاہ آبادی سلطان بندہ نواز ابو علی شاہ قلندر پانی پتی شمش الدین ترک پانی پتی اسام الدین جگہ سلطان مبارک سلیم چشتی جلال الدین جہانیہ جہاں جنرل طبیبی سدید الدین حذیفۃ المرشی ابو عبدال چشتی شیخ زندانی داؤد طائی حبیب عجمی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت طیبات کیا بالخصوص جنت المعالی جنت البقیع روح آباد کے تمام مومنین مومنات مسلمین والمسلمات کے ارواح پاک کو اس کا ثواب دیا روح زمین کی تمام مومنین مومنات و مسلمین والمسلمات الاحیاء یمین والاموات کے ارواح پاک کو اس کا ثواب پیش کیا ہم تمامی کے خرد و کلا مرد و زن ماں باپ بھائی بہن عائل و اقارب رشتہ دار و احباب
دوست و اساتذہ و پڑوسی جو بھی آئینہ ایمان ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان سب کی روح پاک کو اس کا ثواب خصوصی طور پہ نظر پیش کیا. یا اللہ تو اسے قبول اور منظور فرما دے. یا الہی مصطفیٰ مرتضیٰ کے واسطے، رسول حضرت محمد کے واسطے، ذاکر و جعفر و خاتم کے واسطے، تقسیم تقسیم کے واسطے، واسطے بکر شبلی و تنوع بالفرا بخصن المشاہد کے صفحہ کے واسطے، اور شاہد شاہد اللہ اور اللہ شاہ اخوان اور امیدی میڈیا کے واسطے، سید محمد علی کی صدقہ کریم بخش کے علم و خطاب نتا کے واسطے، مصطفیٰ اشرف الدنیا بخش کے خود نہیں حمد شرف بخش کے مصطفیٰ کے واسطے، ہم سب کو بخش دے حامد باصفا کے واسطے، ہم سب کو بخش دے حامد مصطفیٰ کے واسطے. اے شرف زمانہ زمانے میں مادر آئے بسرات کے مدد مشاطر و راجہ حاضر مدد حرمت روح پیغمبر ایک نظر سوئے مائے جہانگیر پیر مقبول ناروادہ میرے اولاد خیر اجرف حاکم وقت رابق النتون حاکم وقت رابق النتون حاکم وقت روزگار عالم سب پہ رحم فرما کرم فرما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله. نماز کے بعد رکھ دیے